اور وہ آنکھیں اس قدر زخمی تھی کہ حرم کے دل سے اب بھی انہیں یاد کرتے وقت خون رسا کرتا تھا۔ وہ اس شام کانپ رہا تھا، حرم کانپ گیا تھا۔ وہ اس شام ان دل دہلا دینے والے مناظر کو دیکھ کر اندر سے ختم ہو گیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں نے بہت خوفناک اور پاگل کر دینے والے مناظر کا سامنا کیا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ حرم لرزتا ہوا شہوار کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شہوار کے خون آلود ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو اس کی ہچکی ابھری۔ وہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ شاید اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ حرم کے آنسو اس کے رخسار پر گرتے جا رہے تھے۔ شہوار نے اس کے سفید کرتے کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میرا بدلہ حرم، اور اس نے موت کی آخری ہچکی لینے کے بعد گردن ایک جانب ڈلکا دی تھی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا چلا رہا تھا۔ حرم اسے اٹھا رہا تھا۔ اس نے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ ان خوابوں کو ایسے چکنا چور ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان خوابوں کی ٹوٹی کرچیاں اس کی آنکھوں میں کھپ گئی تھی۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ وہ شہوار کو خود سے لگا کر روتا رہا۔ وہ کس کس کا غم روتا؟ وہ اپنی ماں جی کا غم ہی نہیں سہ سکتا تھا کہ شہوار، وہ بھی اس کے ہاتھوں میں مر گئی تھی۔ اور زاویار اسی دن سے اس کا دشمن بن گیا تھا۔ حرم اپنی ماں جی کے سرہانے جب پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا تب اس کے گھر میں زاویار داخل ہوا تھا۔ اس نے زاویار کو شہوار کی جانب بھیجا کیونکہ اس کی امی چند عورتوں کے ساتھ شہر گئی ہوئی تھی۔ زاویار کی ماں بچ گئی تھی، اس لیے وہ شہوار کو بچا سکتا تھا کیونکہ اسے بالکل آخری لمحات میں گولیاں ماری گئی تھی۔ لیکن پھر زاویار وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ حرم نے جب شہوار کے گھر کا دروازہ پار کیا تب وہاں لاشوں اور زندہ شہوار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ دانت چمک گئے، آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ اس کا نقصان اس کے ہاتھوں میں اس کی آنکھوں کے عین سامنے ہوا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ پاگلوں کی طرح اس بستی کی خاک چھانتا رہا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی بکھری حالت اور الجھے بالوں کو دیکھ کر پچھلے حرم کا خیال تو ہرگز بھی نہیں آتا تھا۔ وہ کچھ اور ہی بن گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اپنے گھرانے نہیں کھوئے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی کی حیات سے محروم کر دیا گیا تھا۔ حرم نے اسٹیئرنگ وہیل پر غصے سے مٹھی ماری اور پھر گاڑی کا رخ سارنگ کے کلینک کی جانب موڑ دیا۔ اسے پتا تھا کہ زاویار اس سمے اسے کہاں ملے گا۔ نازنین گھر میں داخل ہوئی اور پھر خاموشی سے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے اندر بے پناہ تھکن نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی، ایک لمبی پرسکون نیند لینا چاہتی تھی۔ وجدان نے اس کے کمرے کا دروازہ ہولے سے بجایا اور پھر آہستہ سے جو ہی دروازہ واں کیے اندر جھانکا تو نازنین کی انتہائی تھکی تھکی سی آواز ابھری، میں سونا چاہتی ہوں وجی۔ وہ اسے ابھی پوری بات کی تفصیل بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وجدان نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلا دیا اور پھر دروازہ بند کیے واپس پلٹ گیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی۔ کون تھا وہ؟ کس نے مدد کی تھی اس کی؟ وہ لڑکا جو فصیح کو مار رہا تھا، وہ وہاں کیوں موجود تھا؟ اس کے آس پاس چل کیا رہا تھا آخر؟ اور اگر کچھ نہیں چل رہا تھا تو اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کی طاق میں ہے، کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے، کوئی اس پر جپٹنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے سالوں سے یہ احساس ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔
وہ اس خوف کی جانب واپس نہیں پلٹنا چاہتی تھی، وہ اب آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ کم از کم وہ وجدان اور امی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ نازنین نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کر لباس تبدیل کیا، وضو بنایا اور اندر چلی آئی۔ صوفیہ برآمدے میں تخت پر پراچمان کباب کے امیزے بنا بنا کر گول سی تھالی میں رکھتی جا رہی تھی۔ اسے ان کبابوں کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ کل اس کے رشتے کے لیے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے۔ لمحے بھر کو وہ عادت سے مجبور ہو کر کراہی تھی۔ صوفیہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل کون سا جوڑا پہنو گی نازو؟ وہ بہت خوش تھی۔ ان کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر ہی نازنین کی تھکن کندھوں سے اترنے لگی تھی۔ وہ مسکرا کر پاس چلی آئی، پھر ان کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی پہن لوں گی امی۔ نہیں، یہ کچھ بھی کا وقت نہیں ہے، کچھ بہت اچھا سا پہننا، وہ والا پہننا جو تم نے پچھلے مہینے سلوایا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا۔ وہ ان کی معصومیت بری فکر پر مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ جیسا آپ کہیں امی، ایسا رویہ نہ رکھو جیسے تم میری ہر بات مانتی ہو، انہوں نے کہا تو اس کی ہنسی بے ساختہ ہی ابھری، پھر خفا نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کب بات نہیں مانی میں نے آپ کی؟ یہ بتاؤ مانی کب ہے؟ جب کی ہے اپنی من مانی کی ہے تم نے۔ اب رشتے کے لیے حامی بھر تو چکی ہوں، کیا چاہتی ہیں آپ، انکار کر دو؟ اور صوفیہ اس کے استفسار پر اسے بے یقینی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی کیا کرے وہ اس کا؟ انہوں نے برات ایک جانب رکھی اور پھر متفکر سی نگاہیں اس پر جمائی۔ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا نازو، کل بہت اچھے سے رہنا تم نے ان کے سامنے، میں یہاں تمہارا رشتہ واقعتاً کرنا چاہتی ہوں۔ سوچو تم اپنے گھر میں خوش ہوگی، وجدان اپنی پڑھائی کر کے کچھ بن جائے گا، میں اپنے نواسا نواسیوں کے ساتھ وقت گزار لوں گی، سب معمول پر واپس آ جائے گا بیٹا، ہماری زنگ لگی زندگیوں میں روانی سی آ جائے گی۔ وہ چند پل ان کی بوڑھی فکر مند سی آنکھیں دیکھنے لگی، پھر اداسی سے مسکرا کر ان کا ہاتھ دبایا۔ سب اچھا ہوگا امی، میں کچھ خراب نہیں ہونے دوں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ہاں، اور ابھی جب مجھے بات کرنی تھی تو پھپھو بہت تھک گئی تھی، جب رشتے کی بات آئی تو پھپھو کی ساری تھکن اڑچھو ہو گئی۔ وہ یکدم بولتا ہوا آ کر تخت پر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا، ساتھ ساتھ اس نے تھالی سے کباب کا مسالہ بھی اچکا تھا۔ صوفیہ کی جانب سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ بھی پڑ چکا تھا۔ ہر لڑکی اپنے رشتے کے لیے خوش ہوتی ہے، اب زیادہ جیلس نہ ہو محترم وجدان انصاری۔ اس نے نازنین کی جانب سے دلدوز نگاہوں سے دیکھا تو وہ یکدم ہنس دی، اور ابھی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ دادی کی نگاہوں سے بچ کر وہ تھوڑا سا مسالہ منہ میں ڈال سکے، لیکن اسے پھر تھپڑ پڑ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے ہلا کر دونوں خواتین کی جانب باری باری دیکھا۔ میری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ہے، میری شادی میں لہنگا پکڑنا ہے تم نے، بس لہنگا پکڑوانے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے، جانتا ہوں میں۔ اور وہ صوفیہ سمیت ایک بار پھر سے ہنس پڑی تھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ امی میں تھوڑی دیر آرام کروں گی، پھر کل کی تیاری کے لیے آپ کی مدد کروا دوں گی، اور تم وجی انسانوں کی طرح یہاں سے اٹھ جاؤ، کل تک نہیں تو یہ کباب ہمیں تھالی میں ہرگز بھی نہیں ملیں گے۔ اور وجدان نے اس کی تنبیہ پر دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتی کمرے کے جانب بڑھ آئی۔ صوفیہ اور وجدان کی پلاننگز کی آوازیں اسے کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھ کر چائے نماز بچھا لیا۔ بس ایک پل کے لیے اس نے اپنا سراپا پلٹ کر سوینی آئینے میں دیکھا تھا۔